اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام عالم میں جہاں جہاں مومنین کرام i72 نیوز اور نطبہ ٹی وی کے توسط سے اس پیغام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے منتقل کرتے رہیں گے، آپ سب کی خدمت میں جشن ولادت امام مہدی آخر الزمان امام زمانہ علیہ السلام کے حسین اور مبارک روز اس دن کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہ جب آج سے ٹھیک 1188 برس قبل یعنی 15 شعبان 255 ہجری امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں وہ بابرکت ماحول کہ جناب حکیمہ خاتون یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی پھوپھی، ان کی زبان پر سورہ القدر کی تلاوت جاری، اور اسی ماحول میں جناب نرجس خاتون کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات کا ہٹایا جانا اور اس مولود مسعود کی اس دنیا میں ظاہری طور پر آمد کہ جو امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، اور اس مولود مسعود کے دانے شانے پر قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا تحریر ہونا کہ حق آ گیا، باطل مٹ کر رہے گا، اس میں شک نہیں کہ باطل کو مٹ جانا ہے۔ اور اس مولود مسعود یعنی امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا اس دنیا میں آمد کے بعد نہ صرف یہ کہ خداوند عالم کی توحید کا اقرار کرنا بلکہ نبوت اور رسالت کی گواہی بھی اپنی زبان پر لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ تو اس حسین اور مبارک لمحات کی یاد تازہ کرتے ہوئے آج دنیا بھر میں مومنین کرام کو روح کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین اور معصومین علیہ السلام کی ارواح کو بھی، اور امام زمانہ علیہ السلام جو کہ الحمدللہ بفضل تعالی حیات ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو خصوصی ہدیہ تہنیت اور درود السلام پیش کر رہے ہیں۔ جشن ولادت امام زمانہ علیہ السلام مناتے وقت اور نیمہ شعبان کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے وقت جہاں یہ دعا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان عالم بس رہے ہیں، جہاں جہاں مومنین کرام آباد ہیں، یہ دعا ہے، اور یہ دعا ہم نے نیمہ شعبان میں عریضہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام ہم نے تحریر کیا، اس عریضے میں بھی ہم نے اس دعا کو تحریر کیا ہے کہ اے خدا، ہم کو ہماری سب سے بڑھ کر دعا اور حاجت یہ ہے کہ خدا ہم کو وہ وقت جلد دکھلا کہ ہمارے امام کا ظہور ہو، اور ہم اپنی نگاہوں سے اپنے وقت کے امام کا دیدار کریں، اپنے وقت کے امام کی خدمت کا فریضہ انجام دیں، اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ہم اس دنیا سے سفر آخرت کی جانب روانہ ہوں۔ اور جہاں یہ دعا عریضہ میں بھی ہم نے تحریر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دعائیں ہیں، جو ہماری حاجات ہیں، جو ہماری دنیاوی مشکلات و پریشانیاں ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں عرضی کی شکل میں پیش کی، درخواست کی شکل میں پیش کی، اپلیکیشن کی شکل میں پیش کی ہے، اور اب ہماری یہ دعائیں، ہماری یہ حاجات بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں پیش ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ العظیم ہمارا یہ عزم و یقین ہے کہ خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے، امام زمانہ علیہ السلام کے توسط سے ہماری ان حاجتوں کو انشاءاللہ ضرور بردلائے گا۔ اور کیوں نہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کہ جو یوں بھی ہم پر اس قدر کریم ہیں کہ ہماری غفلتوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری نادانیوں کے باوجود، امام زمانہ علیہ السلام ہی کو نظر انداز کرنے کے باوجود امام زمانہ علیہ السلام کا ہم پر یہ لطف و کرم جاری رہتا ہے کہ ہماری جانب سے وہ مناجات بارگاہ الہی میں کرتے رہتے ہیں، مناجات فرماتے رہتے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے بارگاہ رب العزت میں امام زمانہ علیہ السلام مناجات فرماتے رہتے ہیں۔ مگر یہ وہ موقع ہے کہ ہم نے نیمہ شعبان میں خداوند عالم کی عبادت کی، مناجات کی، اعمال نیمہ شعبان انجام دیے، اور اب ہم اس وقت کی یاد تازہ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس موقع پر جس انداز سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور اس خوشی کو جس انداز میں منایا، جس انداز میں امام زمان علیہ السلام کے عقیقے کا شاندار اور فقید المثل اہتمام کیا گیا، خدایا تجھ کو واسطہ دیتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھرانے کی، گھر کی اس خوشی کا کہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس گھرانے نے جن خوشیوں کو جس انداز سے منایا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم مومنین کرام کے گھروں کو بھی اسی طرح سے شاد و آباد رکھ امام زمانہ علیہ السلام ہی کے صدقے میں۔ اور یہاں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ i72 نیوز اور نطبہ ٹی وی
جو کہ سال بھر قرآن اور اہل بیت کے در کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں، ترویج تعلیمات قرآن اور ترویج تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح سے وہ دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور خاص طور پر میں یہاں ہمارے جتنے بھی شہداء کرام ہیں کہ جو محبت محمد وآل محمد پہ، محبت حسین دل میں لیے ہوئے سفر شہادت اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے، میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں۔ اسی طریقے سے سال بھر میں جتنے بھی مومنین کرام گزشتہ برس اس دنیا سے اپنے سفر آخرت کی جانب روانہ ہوئے طبعی موت کے ساتھ، میں ان سب کی بھی مغفرت اور ایصال ثواب اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مومنین کرام جو بیمار ہیں ان کی صحت و شفا کے لیے بارگاہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں۔ جتنے مقروض ہیں، تنگدست ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جتنے بے اولاد ہیں ان کے صاحب اولاد ہونے کے لیے اور ان کی اولادوں کے صاحب کردار ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جتنے صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کے صاحب کردار اور ایمان کے درجے پر رہنے کی دعا کرتا ہوں، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ دنیا بھر کے جو مومنین کرام ہیں میں ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم کل مومنین کرام اور کل مسلمانان عالم کو، پوری انسانیت کو سکون، چین اور قرار عطا فرما۔ وہ سکون جو دنیا کی سب سے بیش قیمت ہے، وہ جو دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، وہ سکون ہے، انسانی سکون۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم انسانوں کو سکون عطا ہو، سکون آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ نیمہ شعبان کے دوران مسلمانان عالم نے جو عبادات الہی بجا لائیں، انہوں نے جو نوافل ادا کیے، انہوں نے جو اعمال نیمہ شعبان ادا کیے، خداوند عالم سبھی کی عبادتوں کو، سبھی کے اعمال شعبان کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ سبھی کے گھروں کو خداوند عالم تو رزق کثیر عطا فرما، سب کے گھروں کو رزق سے کشادہ فرما، سبھی کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور پوری دنیا میں مومنین کرام نے عریضوں میں جو اپنی حاجتیں لکھی ہیں، خداوند عالم سبھی کی حاجتوں کو جو کہ عریضہ میں تحریر ہوئی ہیں، ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں، ہمارے وقت کے امام کے وسیلے سے ان تمام حاجات کو بھر لا۔ اور خداوند عالم پوری دنیا میں جہیں کہیں بھی کوئی مومن یا مومنہ اس وقت مغموم ہے، پریشان حال ہے یا دکھی ہے، خداوند عالم تجھ کو واسطہ خاندان اہل بیت کے دکھوں کا اور خاندان اہل بیت کی قلیل خوشیوں کا، خداوند عالم ان کے دکھوں، غموں اور مصائب کو دور فرما، ان کو کوئی غم ہی نہ دے سوا غم حسین کے۔ اور خداوند عالم ہم کو غم حسین ہی پر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور خداوند عالم سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، دعا ہی نہیں کرتے بلکہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ خداوند عالم یہ جو پرآشوب دور ہے کہ جب شیطان کے نت نئے انداز میں ہماری جانب حملے ہوا کرتے ہیں، شیطان کس انداز میں ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کس انداز میں شیطان ہمیں شیطانی خواہشات کی طرف ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، خداوند عالم ہم کو تائید محمد و آل محمد سے، تائید امام زمانہ علیہ السلام سے ہمیں خداوند عالم وہ روحانی قوت عطا فرما کہ ہم شیطان کے حملوں کو ناکام کر سکیں، شیطان کے وسوسوں جو ہمارے دلوں میں جنم لیتے ہیں ان وسوسوں کے ہم شکار نہ ہوں، اور ہم محمد و آل محمد کے در کے فیض سے فیض یافتہ ہوتے رہیں۔ اور خداوند عالم ہمارے وہ امام جو کہ پردہ غیبت سے، جن کا وجود ہی ایسے ہے کہ جیسے بادلوں کی اوٹ سے سورج اپنی روشنی اہل زمین تک پہنچایا کرتا ہے، امام زمانہ اسلام کے در کا فیض ہماری جانب رواں دواں ہے۔ خداوند عالم اس فیض سے ہمیں بہترین سے بہترین انداز میں بہرہمند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو خداوند عالم نیک اور صاحب کردار بنائے رکھ۔ اور خداوند عالم یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی مومنین کرام اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی نوعیت کی پریشانی کا شکار ہیں، خداوند عالم جشن ولادت امام زمانہ اسلام کی خوشیوں کا واسطہ سبھی کی ان پریشانیوں کو جشن ولادت امام زمانہ اسلام کے موقع پر دور فرما۔ اور خداوند عالم ہمارے گھروں کو امن، سکون، چین اور قرار عطا فرما۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہی دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم، اور یہی دعا عریضہ میں بھی تحریر کی ہے کہ اے خدا ہم کو ہمارے وقت کے امام کی زیارت نصیب فرما، اپنے وقت کے امام کا دیدار، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہمیں بہترین تیاریوں کے ساتھ اپنے امام کے سسٹم میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس نظام حکومت امام زمانہ اسلام میں ہمیں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے حضور سرخرو ہو کر اس
ज़माने में दाखिल हो सकें कि जो सुकून का दौर हो, अमन का दौर हो, अदल व इंसाफ का दौर हो, और इंशाअल्लाह ताला इमाम ज़माना इस्लाम ही की खिदमत करते हुए, इमाम ज़माना इस्लाम की नुसरत करते हुए ही इंशाअल्लाह ताला हम इस दुनिया से जाएँ और हम सब का खात्मा बिलखैर हो। और आखिर में एक बार फिर I-72 न्यूज़ और नुतबा टीवी उनके मोमिनीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए और आप सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए दुआ गो हूँ। और बेहक़ ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनिहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।